ہلو اگین. آج کی سب سے اہم خبر، پاکستان کے ایف آئی اے نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں قصوروار ٹھہرا دیا اور چالان جمع کرا دیا. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے سب سے مقبول لیڈر اور سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آئندہ الیکشن سے آؤٹ کیا جائے. پوری کوشش. اور اس میں کون کون شامل ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے. ہر طریقے سے کوشش کری. 200 کیسز بن چکے ہیں عمران خان کے خلاف. اب اگر یہ دیکھیں کہ ایف آئی یہ کہتا ہے کہ سائفر میں ان دونوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا، تو پہلے تو یہ طے کر لیں کہ سائفر ہے بھی یا نہیں. میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں بات بتائی تھی کہ اگر سائفر ہے تو عمران خان صاحب کا کلیم صحیح ہے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے. اور اگر ایسا ہے تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں پاس ہوا تو اس وقت کے اسپیکر نے کہا کہ میں یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں مانتا. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں مانتا، اس لیے کہ سائفر کی وجہ سے آج عمران خان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر سائفر نہیں ہے تو عمران خان صاحب کو کس جرم میں گرفتار کیا ہوا ہے؟ یعنی اب حکومت کو، عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، اور جو یہ سازش کر رہا ہے اس کو یہ طے کرنا ہے کہ سائفر تھا یا نہیں تھا. اگر تھا تو پھر عمران خان صاحب کا کلیم صحیح ہے کہ میری حکومت اس لیے گرائی گئی سائفر کی وجہ سے کہ ڈونلڈ ہو نے وہ سائفر بھیجا پاکستان ایمبیسی کو، ایمبیسڈر صاحب نے انفارم کیا وغیرہ وغیرہ. اور اگر سائفر کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کو کیوں پکڑا ہوا؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن کیونکہ یہ طے ہو گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ہٹانا. اب لاسٹ ویک جو سروے ہوئے، دونوں سرووں میں یہ بات واضح طور پہ بتا دی گئی کہ عمران خان صاحب ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور یقیناً پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے. اور سرویز میں آپ دیکھیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے آگے سعد رضوی صاحب ہیں، یعنی تحریک لبیک. تو یعنی یہ پاپولیرٹی کے آپ آرڈرز دیکھیے، جو ہمارے لیڈرز کی پاپولیرٹی کے آرڈرز ہیں کہ عمران خان صاحب، سعد رضوی صاحب اور پیپلز پارٹی بلاول وغیرہ کا تو وجود ہی نہیں ہے، وہ تو 5-6% پہ جا رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون کا صفایا، اور صفایا تو اس لیے بھی ہونا ہے کہ شاہد خاقان عباسی، مفتہ اسماعیل اور ایک دو اور لوگوں نے مل کے، میں سب نام اس لیے نہیں چاہتا کہ ابھی تک ہر چیز کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، نئی پارٹی بنانے کا اندیا دے دیا ہے. اور اگر ایسا ہوا تو مسلم لیگ نون تو ڈیوائیڈ ہو ہی گئی. نواز شریف، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، میرے خیال سے واپس نہیں آئے گا. وہ بھگوڑا بھاگا اس لیے تھا کہ واپس نہیں آئے. یہ چاہے لاکھ اناؤنسمنٹ کریں، لاکھ کہیں کہ 21 اکتوبر کو آ رہا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہے. سرفراز بگٹی نے بھی کہہ دیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جوتے ماریں گے لوگ اس کو اگر آ بھی گیا تو. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں مریم جب واپس آئی تو ایئرپورٹ پہ، پاکستان ایئرپورٹ پہ چور چور کے نعرے لگ گئے. چلیے لندن میں تو ہوتا تھا، پاکستان میں بھی نانی ذلیل ہو رہی ہے. تو سائفر کا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ بات بہت آگے پہنچ گئی ہے. اچھا، کاکڑ صاحب جو ہمارے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں، اور یہ کاکڑ صاحب وہ ہیں، میں آپ کو واضح کر دوں، کہ جو عمران خان صاحب سے جھک کے ملا کرتے تھے، جیسے عمران خان کا مرشد ہو. اور عمران خان کی تصویر کے باہر کھڑے ہو کے پکچر، میں نے خود دیکھی ان کی تصویر، کہ پکچر کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنا رہے ہیں. تو ان کی تو جرت نہیں تھی کہ عمران خان سے آنکھوں میں آنکھیں ملاتے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے. اور لندن گھوم پھر کے آ گئے، نیو یارک گھوم پھر کے آ گئے. لندن کیوں گئے تھے آپ بھائی؟ آپ اپنا مینڈیٹ تو بتائیے. آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہیں. آپ چلو بھائی جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے گئے تھے، واپسی پہ آپ کیوں گئے لندن؟ اور کس کس سے ملے آپ نے؟ کیا کیا وعدے وعید کیے؟ ہے نا، یہ بات سوچنے سمجھنے کی ہے نا. کہ کاکڑ صاحب کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں، ان کا کام الیکشن کرانا ہے، اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں الیکشن کرانا چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے. تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ سیاسی بیانات جو دے رہے ہیں، پہلے آپ یہ تو دیکھیے کہ آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں. اور سرفراز بگٹی صاحب اور یہ دونوں کاکڑ صاحب صوبہ بلوچستان سے، وہاں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے ملک میں کہیں اور نہیں ہو رہی. ان کو وہ نظر نہیں آتا. پہلے اپنے صوبے کو تو صحیح کریں آپ لوگ، اس کے بعد پھر سیاسی بیانات. سیاسی بیانات تو ان کو دینے بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. وہ تو نگراں وزیر اعظم ہے. اب تھوڑی سی بات ہم کینیڈا انڈیا کی کرتے ہیں.
کہ انڈیا کے ایک فوجی نے, آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا, کینیڈا کو تھریٹ کیا ہے کہ ہم ایٹمی حملہ کر دیں گے اور ایسی جگہ سے حملہ کریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کیا پدی کا شوربہ. ہنسی آ رہی تھی اس فوجی جوان کی ویڈیو دیکھ کر مجھے, کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید پاکستان کو ہی تڑی دے رہا ہے. کینیڈا, اس کو کینیڈا کی دم نہیں پتہ. وہ شاید بھول رہا ہے کہ 70s میں جو ایٹامک ری ایکٹر انڈیا پاکستان کو دیے تھے وہ کینیڈا نے دیے تھے. خیر وہ تو مزے کا خیز ویڈیو ہے, لیکن ٹینشن بڑی رائز ہو رہی ہے. اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اب اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں, یعنی ایسے لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کینیڈا میں بھی نہیں رہتے, انگلینڈ میں, یورپ میں, وہاں سے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ کینیڈین کو اس لیے انہوں نے مروا دیا کہ جیسے امریکہ نے بن لادن کو مروا دیا تھا, تو دے آر رانگ. تو یہ معاملہ کافی سیریس ہوتا جا رہا ہے اور کافی ٹینشن ہو رہی ہے. میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا. اب تھوڑی سی بات اپنی کرکٹ ٹیم کی کر لیں. دیکھیں, پاکستانی کرکٹ میں ہمیشہ سیاست میں دخل اندازی ہوتی رہی. وہ نجم سیٹھی, وہ جس نے کبھی بلہ نہیں پکڑا تھا, پہلے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس کو بنا دیا تھا سفارشی تھا, اور نون لیگ کا وہ نور نظر, اس نے جو ستیہ ناش کیا تھا ٹیم کا, وہ سب جانتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ زرداری صاحب نے ڈیمانڈ کی تھی جب پی ڈی ایم بنی کہ نہیں بھائی, میرا آدمی زکا جو ہے اس کو, نجم سیٹھی کو ہٹاؤ, اس کو لاؤ. شروع میں تو شہباز شریف خوش نہیں تھے, لیکن بہرحال ان کو لیا ہے. اچھا, انضمام الحق صاحب کو چیف سلیکٹر بنایا. انضمام الحق صاحب نے ابھی ایک بیان دیا مبینہ طور پہ, ان کے نام سے منسوبہ بیان, کہ جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسی ٹیم بنائی ہے, تو انہوں نے کہا میں نے ایسی ٹیم سلیکٹ کی ہے کہ جس کا کیپٹن ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پرائم منسٹر بننے کی خواہش نہیں کرے. اگر یہ بیان واقعی انضمام الحق کا, تو مجھے بڑا دکھ ہوا, کیونکہ انضمام الحق ٹورانٹو آتا تھا اور تھوڑا نماز روزے کا پابند تھا. میں نے اس کی مسلح مانگتا تھا مجھ سے, سہارا کپ میں جب آتا تھا تو میں دیکھتا تھا, تو عمران خان کا تو یہ کہنا چاہیے یہ بھی مرشدی مانتا ہوگا عمران خان کو. اور یہ کون ہے انضمام الحق, جو ملتان میں کرکٹ کھیل رہا تھا, تو عمران خان صاحب نے اس کی بیٹنگ دیکھ کے اس کو سلیکٹ کیا تھا. بڑے احسانات ہیں عمران خان کے اس کے اوپر, اور وہ عمران خان کے لیے ایسا کہہ رہا ہے کہ ورلڈ کپ جیت کے وزیر اعظم. عمران خان صاحب نے صرف ورلڈ کپ جیت کے وزیر اعظم نہیں بنے, ان کے تو بہت سارے کریڈٹس ہیں, ان کے تو بڑے احسانات ہیں پاکستانیوں پہ. یعنی وہ شخص جس نے پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بنا دیا غریبوں کے لیے, ایک نہیں, دو نہیں, 3, اس نے یونیورسٹیز بنا دی, اس نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے, بہت احسانات. لیکن ہماری قوم احسان فراموش ہے, وہ قدر نہیں کرے اس شخص کی. اب لوگ اس کو مرشد کہہ رہے ہیں, میرے خیال سے صحیح کہہ رہے ہیں, اچھے پڑھے لکھے لوگ. اب تو مروت صاحب بھی اس کو مرشد کہتے ہیں. تو مجھے انضمام کا یہ بیان اگر صحیح ہے تو دکھ ہوا. دوسری بات یہ کہ ہماری جو ٹیم ہے, ہماری آئرنی یہ ہے پاکستان کی, کہ پاکستان کے جو لوگ کرتا دھرتا ہے کرکٹ کے, وہ جو اچھا کھیلتا ہے اس کو کپتان بنا دیتے ہیں. یار کیا بیوقوفی ہے. اور نہیں تو کم سے کم انڈیا سے سبق لے لو. وراٹ کوہلی انڈیا کا سب سے اچھا پلیئر ہے اور ورلڈ کلاس ریکارڈ رکھتا ہے, وہ تو کیپٹن نہیں ہے انڈیا کا. اس لیے کہ کیپٹن بننے کے بعد آپ کی پرفارمنس پہ اثر پڑتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہمارا بوم شاہد آفریدی جیسے کیپٹن بنا, ستیہ ناش ہو گیا پرفارمنس کا. ذمہ داری ہوتی ہے نا کپتان کی. انضمام الحق کپتان بنا, اس کا گیم خراب ہو گیا. جتنے لوگ کپتان بنے, دیکھیں لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا, یہ قدرت دیتی ہے, اللہ دیتا ہے. اب جیسے عمران خان صاحب تھے, وہ کئی دفعہ ٹورنٹو آئے اور کئی دفعہ میں نے ان کو واچ کیا, خود بھی کھیلتے ہوئے اور ان کو کرکٹ ٹیم کو کھلاتے ہوئے. میں دیکھتا تھا ویل ڈسپلن, رو میں رکھنا, کرکٹر کو دوڑانا گراؤنڈ میں, ان میں لیڈرشپ کی اسکل تھی. باقی جو کیپٹن آتے ہیں ان میں نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ 1992 کے بعد آج تک ورلڈ کپ پاکستان کے نصیب میں نہیں آیا. اور ہماری قوم یہ چاہتی ہے کہ چاہے ہماری قومی ٹیم پوری دنیا سے ہار جائے, لیکن ہندوستان سے نہیں ہارے. ہندوستان سے ہارتی ہے تو وہ لعنت بھیجتے ہیں. اب انڈیا میں جو ہماری ٹیم جب انڈیا سے ہاری تھی ایشین کپ میں, تو ساری ٹیم کو برا بھلا کہا پاکستانیوں نے, ہماری قوم نے. اور اب جو وارم اپ میچز ہو رہے ہیں, نیوزی لینڈ سے ہار گئی. تو اب شعیب اختر کو دیکھ لیجیے, یا وسیم اکرم کو دیکھ لیجیے, شاہد آفریدی, سب چیخ رہے ہیں کہ بابر کو ہٹاؤ. اور واقعی بابر بہت اچھا پلیئر ہے, اور اس کی اسکل ضائع ہو رہی ہے کپتان بن کے, اس لیے کہ وہ کپتانی نہیں آتی, اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ امیڈیٹ فیصلہ لیں کہ اگر ورلڈ کپ جیتنا ہے یا اس میں آگے جانا ہے تو بابر کو ہٹانا ہوگا کپتانی سے. اچھا, وہاں انڈیا میں جو ٹیم گئی ہوئی ہے, وہ مجھے سورسز سے پتہ چلا کہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ جب پاکستان نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا تھا تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا, ہار رہے ہیں پھر جیت گئے. وہ بھول رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک لیڈر تھا, عمران خان تھا, جس کو آتا تھا میچ وننگ کھلوانا, کس طریقے سے اسٹریٹجی کرنی ہے. اب تھوڑی سی بات ہم اپنی پاک آرمی کی کر لیں. پاکستان آرمی
ایسا ادارہ تھا کہ ہر پاکستانی اس کو عزت کرتا تھا. فوجی قریب سے گزرتا تھا تو لوگ سلوٹ مارتے تھے, عزت کرتے تھے. اس وقت جتنی بدنامی فوج کی ہو رہی ہے ان کی حرکات کی وجہ سے, کوئی پاکستانی مجھے ایسا نہیں ملا پاکستان میں, کینیڈا میں, کہ جو فوج کی تعریف کرے. یہ باجوہ صاحب اور اب جو ہمارے عاصم منیر صاحب آئے, ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے فوج کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب بھی وقت ہے آنکھیں کھولیں اور فوج کا جو کام ہے حفاظت کرنے کا وہ کریں, چوکیدار بنیں. آپ چوکیدار کو چور نہیں ہونا چاہیے, آپ اپنا کام کریں, دوسرے لوگوں کو ان کا کام کرنے دیں. سیفر کے بارے میں پھر اپڈیٹ کروں گا, اب تک کے لیے اتنا.